یعنی ہمارے یہاں سیاسی سطح پر ایک پروپیگنڈا میں دیکھ رہا ہوں 2-3 سال سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات کا تصور ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے جس کو پسماندہ مسلم کہا جاتا ہے، جس کی حیثیت مسلمانوں میں دلیتوں کی طرح ہے۔ یہ لفظ آپ نے بیچ میں بہت سنا ہوگا، پسماندہ مسلم۔ خاص طور پہ جو RSS کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ اس کو بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی طرح ذات پات کا تصور ہے، اور ان کے ہاں بھی ایک طبقہ دلیتوں کی طرح کمزور اور کچلا ہوا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے ذات پات ہے، پر مسلمانوں کے ذات پات ہندوؤں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمانوں میں الحمدللہ ذات برادری براہمن لوگوں کی طرح نہیں، ہندوؤں کی طرح نہیں ہے مسلمان میں ذات برادری، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر ذات برادری نہیں ہے، پر ہمارے یہاں ذات برادری ہندوؤں کی طرح ذات برادری کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے دروازے بند ہیں، فلاں قسم کی ذات کے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسی ذات برادری ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی بھی برادری کا، کسی بھی ذات کا انسان ہے، کوئی بھی سرنیم اس کا ہے، اگر علم والا ہے، تقوی والا ہے، مسجد میں آنا تو دور کی بات مصلی پہ کھڑو کر کے امامت بھی کر سکتا ہے الحمدللہ۔ کہ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ صرف سید ہی امام بنے گا مسجد کا، نہیں ہے نا الحمدللہ۔ ہاں ہمارے یہاں روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے ذات پات میں، ہے نا۔ ہمارے ایسا نہیں کہ بھائی کسی برادری کا مسلمان ہے تو کوئی اعلیٰ برادری کا مسلمان کمتر سمجھ جانے والی برادری کے مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسجد میں ہم نماز میں صف ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے، کسی بھی برادری کا بندہ ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس قسم کی ذات پات کا تصور نہیں پایا جاتا جیسا ہندوؤں کے یہاں پایا جاتا ہے، ہاں کہ یعنی ملک کا پریزیڈنٹ بھی اگر دلت بن گیا ہے تو اس کے لیے بھی مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کی صورتحال ہے۔ تو مسلمانوں میں ذات پات کا تصور ہے، برا تصور ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ میں فلاں ذات کا ہوں اس لیے میں برتر ہوں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اتنا بھی حلال نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ آپ کسی مسلمان کو اس لیے بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کسی دوسری برادری کا ہے، اس کا کوئی دوسرا سرنیم ہے۔ ایسے ہی رشتوں، یعنی مسلمانوں میں ذات پات کا اصل اثر رشتوں میں، کہ عام طور پہ بعض علاقوں میں، سب علاقوں میں بھی نہیں ہے، بعض علاقوں میں جو لوگ اپنے آپ کو اونچی برادری والا سمجھتے ہیں وہ نیچی برادری کے لوگوں کو شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے یہاں لڑکی نہیں لیتے دیتے۔ یعنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوؤں کی طرح روٹی والا ذات پات نہیں ہے، بیٹی والی ذات پات کا تصور ہے۔ ان کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اونچی ذات کا آدمی نیچی ذات کے گھروں میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ آپ نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ مطلب کوئی دلت ہے، نیچے سماج کا بندہ ہے، وہ اگر براہمن کا کھانا بھی کھانے جاتا ہے تو اس کا پلیٹ الگ کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ تصور الحمدللہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں ذات پات کا تصور ہے، لیکن جیسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پسماندہ ہے جو دلتوں کی طرح ہے، پسماندہ لفظ بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اب تک نہیں سنا ہوگا کبھی، ہاں۔ تو بہرحال اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ اسلام میں برادری واد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جس